درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر گناہ کر کے آ، اور پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں اتار میں کر کے آ، اور پوری کائنات میں دن اور رات کے گھڑی اور گھنٹوں کے برابر گناہ کر کے آ، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو ہم میں کون سے اتنے بڑے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا رحمت کا دریا دیکھو۔ اچھا، اور یہ بھی تھوڑا ہے، بارش کے قطروں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر ہے، یہ تھوڑا ہے۔ گردش ایام 20 ارب سال ہوئے گردش ایام کو وجود میں آئے ہوئے، جو سائنسدان کہتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے۔ 20 ارب سال میں جتنے دن رات بنے، یہ بھی تھوڑا ہے۔ ایک اور اللہ کی سنو، میرا اللہ کہتا ہے نواب شاہ والے، ایک نوجوان، ایک عورت، ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر، سندھ کو بھر دے، پنجاب کو بھر دے، بلوچستان سرحد کو بھر دے، پھر 6 بر اعظم بھر دے، پھر اوپر طے لگا، اوپر چلتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، پھر ان سے اوپر اٹھ جا، خلا کو بھر دے، پھر اس سے اوپر اٹھ جا، وہ اندھیر فضا، وہ جو بلیک ہول ہیں ان کو بھر دے، پھر اس سے اوپر اٹھ جا اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں، آپ کا بھی، آپ کا نہیں، کل کائنات کا، بحر و بر کا۔ میرے بندے، میری بندی، کیوں ڈر گئے ہو؟ لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں تیری کوئی توبہ نہیں، تیری کوئی معافی نہیں، تیری کوئی بخشش نہیں، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ سب مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میری رحمت کو نہیں جانتے، یہ میرے دریائے مغفرت کو نہیں جانتے۔ ان کی نہ سننا، نہ امید نہ ہونا۔ کیا کرنا؟ تم ایسا کرنا، تم ایک دفعہ میرے پاس آ کر کہنا یا اللہ معاف کر دے تو میں تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کتنے کیے تھے؟ آسمان کی چھت کو لگائے تھے۔ کتنی عمر چاہیے؟ قیامت تک کی عمر بھی تھوڑی ہے۔ آسمان کی چھت کو لگاؤ اور پھر کہو یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ میں نے سارے ہی معاف کر دیے، یہ میرا اللہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ترمذی شریف میں حدیث پڑھی کہ ایک بنی اسرائیل کا نوجوان مالدار، بڑا عیاش، ہر رات اس کی زنا میں گزرتی تھی، ہر رات اس کی شراب اور زنا میں گزرتی تھی۔ ایک رات اس نے ایک عورت کو ایک رات کے لیے 60 دینار دیے۔ 60 دینار، میں نے اس وقت حساب جوڑا، آج کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 6 لاکھ روپیہ ایک رات کے لیے ایک عورت کا دیا۔ ایسا مالدار اور ساری عیاشی اور زنا پہ لٹا رہا ہے۔ تو جب خلوت میں اس کے قریب ہوا تو وہ لڑکی رونے لگی، تو اس نے کہا روئی کیوں ہو؟ کہا میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے مجبوری نے یہاں پہنچایا ہے، میں اس سے رو رہی ہوں کہ آج مجبوری کے ہاتھوں میری عزت لٹے گی، میں عورت بدن بیچنے والی عورت نہیں ہوں۔ تو اس کو ایک دم کرنٹ لگا اور اس نے کہا تجھے میں نے جو پیسے دیے وہ بھی مبارک، تیرے سر پہ بات ہے، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ برائی نہیں کروں گا، میری توبہ۔ اور اسی رات وہ مر گیا، اور صبح اس کے گھر کے دروازے پر بہت بڑا ایک بینر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کفل، اس کا نام تھا کفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ ساری زندگی کہاں گزری اور آخر میں میرے رب کی رحمت کیسے آئی؟ تو ہم ان سے چھوٹے گنہگار ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں توبہ کرو اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے محبوب کی سیرت میں لاؤ، اللہ کے محبوب کی سیرت میں لاؤ۔ اللہ کا امر اور اللہ کے محبوب کی سیرت، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ پھر اس کو لے کر بازار میں آؤ، اسے لے کر پھرو، اسے لے کر پھیلو۔ ساری دنیا میں اندھیر چھایا ہوا ہے، اور کو مال نے، عزت نے، دولت نے، شہرت نے، گھنگروں نے، چھنکار نے، جام نے، سراہی نے، ہر شے نے بے وفائی کر کے دکھا دیا، اور ہر شے کے پانے کے بعد بھی دل ویران ہے، سینے کٹے ہوئے،
دلوں پر ویرانی ہے اور وحشت ہے، چہروں پر نحوست ہے، اندر میں ویرانہ ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، اندر ویران ہے۔ آؤ آؤ آؤ، آج ہم توبہ کریں اور اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے مسلمانوں سے توبہ کرائیں اور ان کے پیچھے پھریں اور ان کی منت کریں کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اللہ کے در پہ جھکو۔ اس سے بڑا در نہیں، اس سے بڑا گھر نہیں، اور اپنے حبیب کی زندگی اپناؤ۔ اس سے بڑا رہبر نہیں، اس سے بڑا ہادی نہیں، اس سے بڑا کوئی تو پہنچانے والا نہیں ہے۔ جس دن یہ کام ہو جائے گا اس دن ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امت اپنا سبق بھولے ہوئے ہے کہ پیغام حق کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا۔ مجھے یاد ہے میں آپ کے شہر میں 1981 میں پہلی دفعہ آیا تھا۔ میں اس وقت 1 سال لگا رہا تھا، جماعت میں 1 سال لگا رہا تھا، اور میں آپ کے شہر میں آیا تھا جون کے مہینے میں، بڑی شدید گرمی، چھوٹا سا مرکز تھا اور 10 آدمی ہماری بات سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے تھے۔ سارا دن گشت کر کے بھی ہم 10 آدمی نہیں بٹھا سکتے تھے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لہر آئی ہوئی ہے اور مسجد تنگ پڑ رہی ہے، میدان تنگ پڑ رہا ہے اور سڑکیں تنگ پڑ رہی ہیں۔ یہ لگتا ہے صبح ہونے والی ہے۔ یہ تبلیغ والوں میں کب کام بنے گا؟ نوکر بننے سے کام بنے گا، اس کی غلامی میں آنے سے۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، ایک آدمی توبہ کرے تو آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے۔ مجھے نہیں خبر 7-8 ہزار تو یہی بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں باہر کتنے ہیں۔ یہ سارے اگر آج توبہ کر لیں گے تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا، اور فرشتے کتنے خوش ہوں گے، اور شیطان میں کتنا ماتم ہوگا۔ یہ سال کی ابتدا ہے، محرم کا مہینہ ہے، پاک مہینہ، قربانیوں کا مہینہ، آر رسول کی کہ خون سے رنگین مہینہ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی راہوں پہ آ جاؤ۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔ دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ جو دوڑے گا وہی پائے گا، جو بھاگے گا وہی پہنچے گا، جو جھکے گا وہی اٹھے گا۔ جس کی آنکھ جھکے گی وہی اللہ کا دیدار کرے گا، جس کے کان موسیقی سے بند ہوں گے وہی میرے اللہ کا کلام سنیں گے۔ میرا اللہ کہے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے؟ وہ کہاں ہیں جو نواب شاہ میں گانا نہیں سنتے تھے؟ آؤ آؤ، آج اپنے رب کا گیت سنو، آج جنت کا گیت سنو۔ آج تمہیں جنت کی حوریں گیت سنائیں گی۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا کہ ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا۔ ہم جو گانا بناتے تھے ایک ہفتہ لگا کے 3.5 منٹ کا گانا بنتا تھا، اس سے زیادہ لوگ سنتے نہیں تھے۔ اللہ پہ صدقے جاؤں، میں نے کہا میرا رب جو جنت میں پہلا گانا سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا۔ 70 سال، 70 منٹ نہیں، 70 سال۔ جو جہاں ہوگا وہیں ساکت ہو جائے گا، وہیں دم بخود ہو جائے گا۔ حور گائے گی، وہ جنت ساز بجائے گی، اور پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے مزہ آیا۔ میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے وہ کیا؟ تو وہ بھی ہے، داؤد، اے میرے داؤد آ ممبر پہ آ، اب تیرا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، میرا عرش ہوگا، میری صحبت ہے۔ داؤد کی آواز دنیا میں ایسی تھی کہ پہاڑ ہل جاتے تھے، شیر نکل آتے تھے، لوگ تڑپ کے گرتے تھے۔ آج داؤد کا نغمہ ہوگا، تیرا کان ہوگا اگر گانے سے بچا رہا، میرا کان ہوگا اگر گانے سے بچا رہا، اور پھر جنت کا ساز ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ ہوگا اور داؤد علیہ السلام کی آواز ہوگی۔ پھر میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ میرا اللہ کہے گا اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ ابھی بتاتا ہوں، یا حبیبی یا محمد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، آ سنا۔ ہاں، تیری زبان پہ خود اللہ بولے گا، اب میرا نبی سنائے گا جنت کا ساز، تیرے میرے نبی کی آواز۔ ساری جنت مست، سارے جنتی مست، کسی کو ہوش نہیں ہم کہاں ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ گیت کتنا لمبا ہوگا،
میں تو جنت کی حوروں کا گیت جانتا ہوں کہ وہ 70 سال کی مسافت، 70 سال کے وقت پر محیط ہوگا. میرا اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. میرا اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنوں؟ اس سے اچھا ہے؟ کہاں کا کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، اور تمہارا رب تمہیں اپنا دیدار کرائے گا. رضوان او رضوان جی لبیک، پردے ہٹا، آج یہ میرے بندے آنکھوں سے میرا دیدار کریں گے، کانوں سے میری آواز سنیں گے. وہ آنکھ جو جھک گئی، اوروں کی بیٹی کے سامنے جھک گئی، اوروں کی عزت کے سامنے جھک گئی اور حیا کا سرما لگا لیا، مبارک ہو اس آنکھ کو، اسے اللہ اپنا دیدار کرانے والا ہے. جو آنکھ بے غیرت ہو گئی، بے حیا ہو گئی اور اوپر اٹھ گئی، ہاں اسے جہنم کے شرارے چنگاریاں گھیر لیں گی. ہے پردے ہٹیں گے، میرا اللہ سامنے آئے گا. آہا، یوسف کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد رسول اللہ کا بنانے والا خود کیسا ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چه تواں گفتن، سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے. ہاں ماہو آن سہرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. آج اللہ سامنے آ رہا ہے، آج سامنے آ رہا ہے اور اللہ کا دیدار ہوگا. آنکھ دیکھے گی، کان سنیں گے. میرے اللہ کو سننے کے لیے اب ساز کی ضرورت نہیں، سر کی ضرورت نہیں. جنت خاموش، ہوا تھم جائے گی، پانی رک جائیں گے، فرشتے بھی رک جائیں گے، سانس رک جائیں گے، آنکھ پھٹ جائے گی، نظر اوپر اٹھے گی اور میرا اللہ اپنا کلام، اپنا قرآن سنائے گا. سنتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ. پردے ہٹیں گے اور اللہ کو دیکھو گے، پھر اللہ کا کلام سنو گے، پھر اللہ سے کہو گے اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو بڑا حسین ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر نواب شاہ میں پتہ چل جاتا تو ہم سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے. ہمیں مہلت دے، ہمیں اجازت دے، ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے نواب شاہ میں کرتے تھے بغیر دیکھے. آج ہم تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. میرا اللہ کہے گا سجدے نواب شاہ میں تھے، وہ ختم، اب تم میرے مہمان ہو. مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان کا اکرام ہوتا ہے. اکرام بھائی، مہمان تو بے پرواہ ہوتا ہے. ہم نواب شاہ آ رہے تھے، ہمیں یہ فکر نہیں تھا روٹی کہاں سے کھانی ہے، کہ ہمیں پتہ ہم مہمان ہیں، ہمارے لیے انہوں نے پکا کے رکھا ہوگا، ہمیں کھلائیں گے، ہم مہمان ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے سجدے 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 میں نے دنیا میں فرض کیے تھے، وہ تم نے کیے. میں دیکھتا تھا تمہارا سجدوں میں سر رکھنا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، میں دیکھتا تھا، وہ سب میں نے چھٹی کر دیے. چھٹی ہے. مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. لاہور سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا. ہم سب ذمہ داروں کے بچے ہاسٹل میں رہتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا تھا، ماں باپ کے ڈنڈے سے پڑھ رہے تھے. تو جب آخری ہوتا تھا نا گھنٹہ ٹن چھٹی کا، تو میں اٹھتا نہیں تھا، میں چھلانگ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے. چھلانگ لگا کے میں کہا چھٹی، چھٹی، چھلانگ لگا کے وہ جاتا تھا. سر کی ضرورت نہیں، جنت خاموش، ہوا تھم جائے گی، پانی رک جائیں گے، فرشتے بھی رک جائیں گے، سانس رک جائیں گے، آنکھ پھٹ جائے گی، نظر اوپر اٹھے گی اور میرا اللہ اپنا کلام، اپنا قرآن سنائے گا. سنتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ. پردے ہٹیں گے اور اللہ کو دیکھو گے، پھر اللہ کا کلام سنو گے، پھر اللہ سے کہو گے اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو بڑا حسین ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر نواب شاہ میں پتہ چل جاتا
تو ہم سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے. ہمیں مہلت دے, ہمیں اجازت دے, ہم تجھے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں جیسے نواب شاہ میں کرتے تھے بغیر دیکھے. آج ہم تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں. میرا اللہ کہے گا سجدے نواب شاہ میں تھے, وہ ختم, اب تم میرے مہمان ہو. مہمان سے کام نہیں لیا جاتا, مہمان کا اکرام ہوتا ہے. اکرام بھائی, مہمان تو بے پرواہ ہوتا ہے. ہم نواب شاہ آ رہے تھے, ہمیں یہ فکر نہیں تھا روٹی کہاں سے کھانی ہے, کہ ہمیں پتا ہم مہمان ہیں, ہمارے لیے انہوں نے پکا کے رکھا ہوگا, ہمیں کھلائیں گے, ہم مہمان ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے سجدے 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 میں نے دنیا میں فرض کیے تھے, وہ تم نے کیے. میں دیکھتا تھا تمہارا سجدوں میں سر رکھنا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, میں دیکھتا تھا, وہ سب میں نے چھٹی کر دیے. چھٹی چھٹی. اے ہے, مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. لاہور سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا. ہم سب ذمہ داروں کے بچے ہاسٹل میں رہتے تھے, پڑھنے پڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا تھا, ماں باپ کے ڈنڈے سے پڑھ رہے تھے. تو جب آخری ہوتا تھا نا گھنٹہ ٹن چھٹی کا, تو میں اٹھتا نہیں تھا, میں چھلانگ لگاتا تھا, ڈیسک کے اوپر سے چھلانگ لگا کے میں کہا چھٹی چھٹی, چھلانگ لگا کے وہ جاتا تھا.